پرے وارئر، دعائیا جنگجو، نکالیے افسیوں 6 باب 18ویں آیت، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو، اور میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کروں، جس کے لیے زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں، اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے۔ اور ایک ریفرنس کلسیوں 4 باب 12ویں 13ویں آئے، افراس جو تم میں سے ہے اور مسیح یسوع کا بندہ ہے تمہیں سلام کہتا ہے، وہ تمہارے لیے دعا کرنے میں ہمیشہ جاں فشانی کرتا ہے، تاکہ تم کامل ہو کر پورے اعتقاد کے ساتھ خدا کی پوری مرضی پر قائم رہو۔ میں اس کا گواہ ہوں کہ وہ تمہارے اور لدوکیا اور ہیراپلس کے لوگوں کے واسطے بڑی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک ریفرنس خروج 17 باب 11ویں آئے، اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تب امالیکی غالب ہوتے تھے۔ پھر وارئر آج کا جو سرمن اسپرچوئل وارفیئر سیریز کے حوالے سے جو سرمن آپ سن رہے ہیں، مرکزی ہماری آیت یعقوب 4 باب 7ویں آیت، خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے۔ میں نے اپنی لائف کے اندر یہ روز بروز دیکھتے رہنا ہے کہ آپ نے مقابلہ کیا اور وہ بھاگا۔ اگر آپ کہیں مایوس ہوئے تو اس کا مطلب ہے آپ نے مقابلہ نہیں کیا، اور کہیں نہ کہیں ویکنس جو ہے اسپرچولی موجود ہے۔ اور جو آج پرے وارئر کے حوالہ سے بھی آپ تعلیم سنیں گے، جس طرح گزشتہ آپ نے تمام ہتھیاروں کے حوالہ سے سنا کہ جب پولس کہتا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ دو، تو آپ دیکھیے کہ جن کو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا رسولوں کو، پولس نے ان کے ذریعے سے تعلیم یہاں لکھوائی، اور کوئی پڑھتا ہوا سنتا ہوا بھی اس کو اگر فالو نہیں کرتا تو ایک تو وہ نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ اپنی زندگی کا خود ہی نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے جو وہ نہیں جان رہا ہوتا۔ ہم آج کے دور کے خادم بیان کر رہے ہوتے ہیں روح القدس کی رہنمائی میں، تاکہ ہر ایک اکارڈنگ ٹو اسکرپچر بائبل کے مطابق اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ ایماندار کی زندگی میں لاپرواہی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اگر تو وہ نامی مسیح ہے تو بھی ہم اس کو نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر یہ بھی دیکھا کہ بڑے سالوں تک بھی لوگ چلتے ہیں خدا کے ساتھ، مگر پراپر وہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ نہیں لا پاتے، اور ذرا سی آزمائش آتی ہے تو وہ خدا سے دور ہو جاتے۔ تو یہ بہت کٹھن کام ہے۔ صرف آپ اتنا ہی سوچیں کہ خدا نے اپنا بیٹا بھیجا ہے قربانی کے، کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا، تو پھر کسی کو سمجھ نہ آئے، کوئی سیکریفائس کی قدر نہ کرے، پھر بھی ہٹ درم رہے اور دنیا میں بھی اپنے آپ کو رکھے اور خدا کے ساتھ بھی چلنے کی کوشش کرے، ایسے لوگ رہ جاتے ہیں۔ اور ہمیں اور تکلیف ہوتی ہے کہ ہم محنت کرنے کے باوجود ناکام رہے کہ جب اس کی زندگی میں پھل نہیں دیکھتے، مگر ہر ایک کی ایک فری ول دی ہے خدا نے اس کو،
اور ہر کوئی اپنا ذمہ دار خود ہے. اگر اس نے کسی نے اپنے آپ کو برباد ہی کرنے پہ تولا ہوا ہے تو آپ کو وہ یہاں بھی برباد ہوتا دکھے گا. اور آپ کا دل بھی نہیں کرتا, میرا بھی نہیں کرتا کہ وہ دکھے, پر وہ نظر آئے گا, کیونکہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا. خدا کے لوگ خداوند کے قدموں میں موجود ہوتے. ہماری لڑائی گوشت خون کے ساتھ ہرگز نہیں, بلکہ حکومت والوں, اختیار والوں اور ابلیس کی ان تمام روحانی قوتوں کے ساتھ جو آسمانی مقاموں میں ہے. تو لکھا اس لیے سب ہتھیار باندھ. آپ دیکھیں کہ سب ہتھیاروں کا ذکر ہے, ہر ایک ہتھیار ہونا چاہیے. تو آپ لوگوں کو دیکھیے کہ بلیورز کو تو سمجھ ہے, پر جو نامینل کرسچن اور وہ اپنے آپ کو بلیور ہی سمجھتے ہیں پر ہوتے نہیں ہیں. بلیور ہوں تو فیلوشپ کو نظر انداز نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں کر سکتے. اگر کرتے ہیں تو وہ ایک تو یسوع کے خون کو پائمال کرتے, اس کی آنر ان کے سامنے نہیں ہے, حالانکہ وہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں. پر جب وہ فیلوشپ حالانکہ ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے, وہ بھی 2 گھنٹے, جو اس میں بھی دیانتدار نہیں, آپ اس بندے کو کیا سمجھیں گے کہ مار کھانے کے لائق ہوگا نا وہ. تو یہ بہت جان فشانی کرنا اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر چلنے کی ضرورت ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے جو اپنا وقت خداوند کو دیتے ہیں, اور یہ نوٹ کر لے, چیک کرے کہ ہتھیار سب پہنے ہوئے, اگر نہیں پہنے تو خطرے میں. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں دنیا کے کام بھی کرنے ہیں تو پھر رنگ آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے ابلیس جو ہے تماشا بناتا ہے اس شخص کا. برکتیں خدا سے, میں نے بتایا کہ جس نے بیٹا قربان کیا ایسے نہیں کرتی, اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کے سوا, تو اسی کی ورشپ ہے, اسی کے ساتھ چلنے میں برکت ہے. وہی سرفرازی اقبال مندی بخشتا ہے. اس لیے نمونہ بننا ایک دوسرے کے لیے, خدا کی ساری برکتوں کو حاصل کرنا, اور یہی تو گواہی ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں. آمین. اور کہاں ثابت کریں؟ کلیسے میں کرنا ہے نا, اور کہاں کرنا ہے؟ تو اگر کلیسے ہی میں نہیں کر پائیں گے تو پھر کہاں کریں گے؟ اس لیے ہم اس کی ورشپ کریں, عبادت کریں, اور اس کے سارے ہتھیار پہنے ہوئے سچائی سے اپنی کمر کس کر, راست بازی کا بختر لگا کر, ایمان کی سپر, پاؤں میں صلح کی تیاری کی خوشخبری کے جوتے پہن کر, اور ہاتھوں میں 2 دھاری تیز تلوار یعنی خدا کا کلام لے لو. تو ورڈ آف گاڈ کے حوالہ سے میں نے بتایا یہ ہتھیار ہیں. آپ دیکھیں جب خدا کا کلام نکلے تو ابلیس کیسے ٹھہرے گا. اور آج کا جو ہتھیار پریئر کے حوالہ سے, اور پریئر تو میں آپ سب کرتے ہیں, ابھی بھی دعا ہی کے اندر ہیں, میں آپ ورشپ کرنے کے لیے آئے ہیں, اور یہ ویکلی ہے. اور پھر فیسٹیول کے اندر ہم جمع ہوتے ہیں منتھ میں 1 دفعہ. تو کیا آپ بتائیے کہ اگر کوئی کہ جی میں ایوری سنڈے شامل ہوا ہوں تو کیا یہ کافی؟ یا منتھ میں 1 دفعہ, بعض 1 دفعہ اس منتھ والی پریئر میں بھی نہیں آتے. اگر آپ ہی جائیں تو کیا کافی ہے؟ اگر آپ ہی جائیں جو آتے ہیں تو کیا کافی؟ نہیں. روزانہ آپ اپنے گھروں کے اندر, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں, تو اگر کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات. تو ڈیلی جو آپ کی پریئر ہے گھر کے اندر وہ بھی موجود ہو. اور لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر ہر وقت, جو اس لیے میں نے باری باری یہ
جو ویکلی منتھلی کی بات کی ہے، پر پالوس چھٹے باب میں کہتا ہے ہر وقت. اب ہر وقت کا مطلب ہے ہر سیکنڈ، پورے 24 گھنٹے، ڈے نائٹ. تو اگر کوئی ویکلی نہیں کرتا یا منتھ میں ایک دفعہ نہیں کرتا تو پھر آپ بتائیے وہ بندہ کہاں ہوگا؟ کیسے وہ مان لیا جائے کہ وہ 24 گھنٹے دعا کرتا ہوگا؟ یہی وجہ ہے ناکامیاں زندگیوں میں آ کھڑی ہوتی ہیں. مگر چونکہ توبہ کرتے ہیں اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم اب بس توبہ کر لیے سب کچھ ٹھیک ہو گیا. یہ تو سٹیپ ہے، یہ تو صرف پیدا ہونا، یہ تو بڑا ٹائم لگتا ہے گرو کرنے، یہ تو سالوں لگتے ہیں. جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اسکول جاتا ہے، ٹائم لگتا ہے، ماں باپ جان لگا دیتے ہیں اس کے اوپر، اور جو روحانی منزلیں ہیں اس کی فکر نہیں ہے. تو ہتھیار سارے اگر باندھیں گے تو یہ یاد رکھیے بہت کم بلیور ہوں گے. اور آج جب میں پریئر وارئر کی بات کر رہا ہوں یہ تو بہت ہی کم. دعا کرنے والی ساری کلیسیا ہو سکتی مگر پریئر وارئر شاید کوئی ہو. ہر روز آپ دعا کر کے نکلتے ہیں گھر سے، سوتے وقت بھی دعا کرتے ہیں، کھانا کھاتے وقت بھی دعا کرتے ہیں، روز ہی تو کرتے ہیں. اگر 24 گھنٹے نہیں کرتے تو بھی روزانہ ہی کرتے ہوں، ہر کوئی کرتا ہے. مگر پالوس تو کہتا ہے ہر وقت. اب کوئی کہے گا جی ہر وقت کیسے ہو سکتی ہے؟ پر بائبل میں تو لکھا ہے. اور ہم خادموں کا کام ہے سمجھانا اور گائیڈ کرنا کہ ہر وقت کیسے یہ ممکن ہے. ہر وقت کا مطلب ہے کہ ہر سیکنڈ جو ہے یہ خداوند میں ہو. ہر سیکنڈ، ہر لمحہ. لمحے جو ہوتے ہیں نا، لمحوں کے اندر دنیا کے لوگ برباد ہو جاتے ہیں. لمحوں میں بڑے بڑے ہم نے انٹرویو سنے، گھروں کے اندر ذرا سیکنڈوں کے اندر گڑبڑ ہو جائے تو تباہ ہو جاتی ہے فیملی، منٹوں سیکنڈوں کے اندر. اس لیے ابلیس کو موقع نہیں دینا. تو لکھا ہے ہر وقت، اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے. اور پھر لکھا ہے ہر طرح، ہر وقت اور ہر طرح. اب ہر طرح کے اندر کا مطلب ہے کہ آپ نے موقع ضائع نہیں ہونے دینا، آپ نے پریئر کہیں مس ہونے نہیں دینی. ہر طرح یعنی آپ بیمار ہو آپ پریئر کریں. اب آپ کہیں جی کوئی اب دوسرا کرے تو دوسرا تو کرے گا ہی، مگر آپ نے بیماری کی حالت میں بھی کرنی ہے پریئر. سمجھے؟ آپ کہیں جی آج کیسے ہو سکتی، اتنے گیسٹ آئے ہیں، گھر میں فنکشن ہے خوشی کا، کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ یہی تو موقع ہے کہ خدا نے آپ کو خوشی بخشی ہے اور آپ اس کے حضور پریئر اٹھائیں. نہیں اٹھائیں گے تو ابلیس موقع پائے گا. اور بڑے آپ نے ایسے ایسے فنکشن دیکھے جو شریر کے ہاتھوں جاتے ہوئے آپ لوگوں نے بھی دیکھے، ہم نے بھی دیکھے ہوئے لوگوں کے. اویئرنیس ہے. ہم کرسچن کہلاتے ہیں پر پالک فرزند بننا بہت مشکل. اور اسپرچل وارفیئر ہی کے اندر آپ یہ سیکھ پائیں گے. میں ہمیشہ اپنے سے بھی دوسروں کو سب کو کہتا ہوں بھی جب چلنا خدا کے ساتھ تو صحیح چلو. سمپل سی بات، بھی جب چلنا تو صحیح چلو. تو جب صحیح چلیں گے تو پھر سب ہتھیار باندھیں. آمین. اور ہر وقت ہر طرح، پھر لکھا ہے بلا ناغا. سمجھے؟ سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے سیٹ، پورا ویک ہر دن بلا ناغا پریئر ہے. تو میں نے پہلے بتایا ہر کوئی کہتا ہے جی ہم کرتے ہیں، جی دعا سارے کرتے ہوں، پر وارئر کم. وارئر کا مطلب ہے کہ وہ سنیے
وہ سب ہتھیاروں سے لیس ہوتا ہوا اگر دعا کرے گا تو یہ پریئر واریر. سمجھے جی کیا کہا میں نے؟ سب ہتھیاروں سے لیس ہوگا، سب ہتھیار. اس لیے تو پریئر واریر کہا گیا، ورنہ تو پریئر تو سارے ہی کرتے. آرمی کے اندر پورا پاکستان آرمی نہیں ہے، 3-4 لاکھ آرمی ہے، سمجھے؟ تو ہر کوئی کہ جی میں لڑ سکتا ہوں، بھی لڑ سکتے ہو، کیوں نہیں لڑ سکتے؟ ہر کوئی لڑ سکتا ہے، مگر سولجر کوئی کہلائے گا، سمجھے؟ سولجر کہلانا یہ بہت مشکل ہے. پریئر سبھی کرتے ہیں، پریئر واریر کہلانا یہ ہتھیاروں والا شخص ہوگا. اگر کوئی کہتا ہے میں پریئر واریر ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ ہتھیاروں سے لیس. آمین. اگر وہ کہتا ہے جی کہ میرے سنڈے میٹنگز بھی چھوٹ جاتے ہیں، میں پریئر فیسٹیول کے اوپر بھی بڑا بزی ہوتا ہوں، سنڈے میں بھی میں پراپر ٹائم نہیں دے سکتا، ورشپ میں پراپر ٹائم نہیں دے سکتا، پر میں واریر ہوں، پریئر واریر. کیسے مان لیں؟ نہیں ہو سکتا. پریئر واریر ہو، جنگ لگی ہو اور فوجی گھر پہ بیٹھا ہو اور پوچھا جائے بھی وہ فوجی آیا نہیں ہے، سولجر بھی ابھی وہ یونیفارم پہن رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، جبکہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، مورچے پہ لڑائی جاری ہے اور وہ ابھی نکلا ہی نہیں ہے گھر سے. آپ سوچئے، ایماندار، ہم ایماندار بھی کھلا سکتے ہیں، پر پریئر واریر یہ بہت مشکل کام. اور ہم نے پوری دنیا کے اندر گروپس دیکھے ہیں، ینگز کے گروپ، میلز کے، فیمیلز کے، دعائیا گروپ دیکھے ہیں. دعا ضرور کرنے والے بھائی بہنیں ہوتے ہیں، گروپ بھی بنا لیتے ہیں، پر پریئر واریر نہیں ہوتے. پریئر واریر ہو تو وہ کلیسیا کے ساتھ شانہ بشانہ، وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے کلیسیا سے، ایک لمحہ کر کے دکھائے. وہ واریر ہے، وہ جنگجو ہے، وہ مرد دعا ہے، وہ ہتھیاروں سے لیس ہے. اگر کوئی کہے جی میں قواعد میں ہوں، قواعد میں ہو سکتا ہے، پر واریر نہیں ہو سکتا. کوئی میٹنگ لیڈ کر سکتا ہے، پر شاید واریر نہ ہو، پریئر واریر نہ ہو. یہاں دعا کرنے والے بھی بہن بھائی آتے ہوں، پر وہ بھی شاید پریئر واریر نہ ہو، دعا کر سکتے ہو. کلام سنانے والا خدا کا خادم ہو، 5 فول منسٹریز رکھتا ہو کوئی بھی، پر شاید واریر نہ ہو. جنگجو کہلانا وہ ہتھیاروں کے ساتھ. آمین. مگر ایسا دکھنے میں نہیں آتا، ایسا ہوتا نہیں ہے، اور ہمیں جو پہچان ہے لگے رہتے ہیں اس کام کے اندر کہ کوئی پریئر واریر ہمیں مل جائے. سمجھے؟ تو میں نے بتایا بہت کم پریئر واریر ہوتے، مگر دعا کرنے والے بولیے سبھی. آپ سب دعا کرنے والے، آپ سب ایماندار ہیں، پیچھے خادم ایماندار ہے، پر اگر کوئی پریئر فیسٹیول میں نہیں ہے تو بھی کائے کا واریر؟ آپ سوچیں، کائے کا دعا ایماندار ہو سکتا ہے، خادم ہو سکتا ہے. کوائر کے لوگ مثلا پریئر فیسٹیول میں نہیں ہے، پھر کائے کے وہ واریر ہے؟ نہیں ہے. کوائر ہو سکتی، فیملیز خدا کے ساتھ چلتی ہیں، یقیناً چلتی ہیں، پر شاید واریر نہ ہو، جنگجو نہ ہو. تو جب جنگجو نہ ہوں گے تو کہیں نہ کہیں اٹیک ہوتے چلے کہیں نہ کہیں. اور اگر پریئر واریر ہیں تو پھر نقشہ ہی بدل جائے. اب میں آپ کو جو اور ایک بڑی تلخ جو بات کہنا چاہوں گا، آپ کسی بھی ایماندار سے ملیں، وہ پہلا جملہ آپ کو یہ کہے گا جی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. ایماندار ہونا چاہیے.
وہ یہ کیا کہے گا؟ میں آپ کے لیے پریئر کرتا ہوں. یا وہ کیا کہے گا؟ آپ اپنی ریکویسٹ دیں, ہم بہنوں کی میٹنگ کرتے ہیں, وہاں پر یہ پریئر لے جائیں گے, چرچ میں لے جائیں گے, آپ لکھ کے دیں ہمیں, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, روز کرتا ہوں. یقیناً کر سکتا ہے دعا, پر وہ پریئر واریر نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو کلیسیا کے اندر 100% شناخت, 100%, 99 نہیں. اور جو کہتا جی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور ہمارے نگاہوں سے کوسوں دور ہو, آپ کے پریئر واریر ہیں آپ. اور پھر بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں, احسان جتا کے, جی آپ کے لیے دعا کرتے. سمجھے؟ یقیناً وہ دعا کرتے ہیں, مگر یہاں تو جو فلسفہ ہے اور ہے, یہاں پریئر واریر, پریئر کرنے والے اور ہیں, واریر اور ہیں, جنگجو اور ہیں. اور جو ہتھیار بتائے ہیں اتنے ہفتوں سے پھر میں یہ پریئر کا لے کے آیا ہوں. پالوس کہتا ہے ہتھیاروں کے ساتھ لیس, یعنی بختر باندھا ہو راست بازی کا, ایمان کی شیلڈ ہو اس کے پاس, پاؤں میں صلح کی تیاری کی خوشخبری کے جوتے پہنے ہوں اس نے, خدا کا کلام ہاتھوں میں ہو, کمر اس کی کسی ہو سچائی کے ساتھ, پھر جو دعا کرے گا وہ پریئر واریر. یا تو ترلے ہی لے رہتے ہیں اناؤنسمنٹ, آؤ جی پریئر پہ آیا کرو, ٹائم پہ آیا کرو, سنڈے پہ ورشپ کیا کرو. کہتے جی ٹائم ہی نہیں. تو پھر بھائی کیا کرو, رہ جاؤ گے پیچھے. کیوں مار کھاتے ہو, کیوں تلے ہوئے ہو کہ مار ہی کھانی؟ بھی جب پتا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں تو پھر ثابت کرنا ہوگا کہ ہم جنگجو ہیں, ہم مرد دعا ہیں. تو کوئی بہن ہو, کوئی بھائی ہو, فیملی ہو, ایک بھی اس میں مرد دعا مل گیا نا, ایک بھی پریئر واریر سامنے آ گیا, گھر کا نقشہ بدل. اس کو تانا سننا پڑے گا, ہر وقت دعا ہی کرتا رہتا ہے, پتہ نہیں منہ چکی بولتا رہتا ہے. ہاں, وہ لڑ رہا, سمجھے؟ اور جہاں پر کچھ اور ہی نظارے, لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور وقت ضائع کہیں اور کاموں کے اندر ہوتا ہے, وہ کیا واریر ہو. دنیا بھر کے اندر اسٹرانگ کلیسیاں نہیں, دنیا بھر کے اندر ایماندار کہلاتے, دنیا بھر کے اندر خدا کے لیے پالک فرزند موجود ہے, پر مسیح کی طرح, پالوس کی طرح ہمیں تو یہ لیول لینا ہے. اور ایماندار لے پائیں گے, دوسرا تو نہیں. دوسرے کو تو سمجھ آئے گی نہیں ان باتوں کی. اب وہ کبھی چرچ میں آ جائیں گے, کبھی نہیں آئیں گے, کبھی آدھی میٹنگ نکل چکی ہوگی, پھر آئیں گے, ہو ہی آتے ہیں. نہیں, واریر ذمہ دار شخص ہوتا ہے, وہ لڑتا ہے, اگلے مورچوں پہ لڑتا ہے. اور وہ یہ نہیں کہ یہاں پر ٹائم پہ آ جائے, وہ اپنے گھروں میں لڑتے ہیں اور پھر کلیسیوں میں پہنچتے ہیں. یعنی کلیسیا کی عبادت سے پہلے وہ جنگ کے اندر ہوتے ہیں, لڑتے ہیں. خدا اپنے خادم کو میرے لیے کلام دینا, وہ دعا کے اندر ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہوئے پوری توجہ ہوگی کہ میرا ٹائم مس نہ ہو, میرا دن مس نہ ہو, مجھے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے بھائیوں کی خاطر, کلیسیا کی خاطر, تاکہ وہ آگے بڑھے. اس کا فوکس اپنی ذات پہ یا اپنے گھرانے پہ نہیں ہوگا, اس کا فوکس ساری کلیسیا کے اوپر ہوگا اگر وہ پریئر واریر. یہاں تو ہم کسی کو لائک کرتے, کسی کو نہیں کرتے, کسی سے بات کرنا پسند کریں گے, کسی سے نہیں. یہاں تو مختلف ہماری مائنڈ کی جو اطلاع چل رہی ہوتی ہے, مگر جو واریر ہوتے ہیں وہ کلیسیاؤں کے لیے لڑتے ہیں, آمین, گھرانوں کے لیے لڑتے ہیں. تو پریئر واریر
جو ہیں یہ بہت کم آپ کو ملیں گے، مگر پھر بھی کلیسیاں چلتی ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آگے درجہ بدرجہ سٹیپ لیتے چلے جائیں، اور جو ان کو کال کیا جائے جس پرپس کے لیے وہ کریں نا، اگر واریر۔ مگر میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، ایماندار وہ ہوتے ہیں بھی جب کوئی نئے سرے سے پیدا ہو گیا تو ایماندار ہی تو ہے، پر ابھی بچہ ہے، اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ابھی تک تمہیں دودھ پینے کی حاجت ہے، کوئی فیڈر چھوڑ دو، اب آگے بڑھو، کلام کہ آپ کو جب خزانے مل رہے، بھیٹ مل رہے، تو پھر فیڈر پکڑا ہوا منہ میں۔ میچورٹی ایک واریر کی حیثیت سے وہ دکھے، اس کا گھرانہ کہے کہ یہ مرد دعا ہے، اس کا گھرانہ کہے کہ یہ بہن، یہ بیٹی خدا کے ساتھ چلتی ہے، یہ ہتھیاروں سے لیس ہے، یہ پریئر واریر ہے۔ آمین۔ اور کلیسیوں میں آپ کو بے شمار گروپس ملیں گے، بہنوں کے بھی اور بھائیوں۔ ہم تو برسوں سے یہ دیکھتے آ رہے، ان بہنوں کو کلام کی ڈاکٹرن کا پتہ نہیں، مگر پریئر واریر، اور دعا بھی کرتی ہیں، جب ظاہر ہے بیٹھیں گی کوئی کلام بھی سنائیں گی، گواہی بھی دیں گی، پر ڈاکٹرن نہیں، تعلیم نہیں، ہتھیاروں کا نہیں پتہ، تو وہ ایک دوسرے کی ترقی کا کیا، بربادی کا باعث بن جاتا۔ ایسے گروپ پریئر واریر کا ہونا چاہیے، سمجھے؟ ایک بہن کیسے انتخاب کر لے گی پریئر واریر کا؟ یہ سینئر لوگ جو ہیں وہ انتخاب کرتے ہیں۔ سول وننگ کرنے والا، روح جیت کے لانے والا پریئر واریر، روح نہ جیتی جائے اور پریئر واریر ہو، یہاں ہتھیاروں سے لیس۔ میں پریئر واریر کہلاؤں اور روح مجھ سے بچے نا، میں کائے کا واریر، ایماندار کہلاؤں گا۔ زیادہ گیت جوش سے گا لیں تو کہتے جی واہ مسا بڑا آ گیا، بھی زیادہ جوش سے گا لیا تو مسا آ گیا۔ مسا آپ نے ہتھیار پہنے، آپ کی گواہی، آپ کی کلیسیا کے ساتھ وابستگی۔ اپنے گھرانوں میں ایک ناگا بھی کرتے ہو کہ کہیں باہر رہ جائے، ایک گھنٹہ کوئی رہنے دیتا ہے، اور کلیسیا کو ایسے فضول سمجھا ہوا ہے، تو پھر وہ اسی طرح کا رزلٹ اپنی زندگیوں سے دے کر وہ ویسے ہی دکھیں گے آپ کو۔ مگر ہماری کوشش ہے کہ چند خاندانی مضبوط ہو جائے، چند زندگیاں ہی مضبوط ہو۔ جب ہم نئے نئے خدمت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہزاروں ہزار ہماری میٹنگوں میں ہو، جیسے جیسے روحانی سمجھ آتی ہے تب ہم کہتے جاتے ہیں کچھ چند ہی بچ، وہ نقشے سمجھ آتے چلے جاتے، وہ ساری چیزیں سامنے آتی چلی جاتی ہیں، تعلیم کی سمجھ آتی چلی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ ہی کچھ اور ہے، یہ دنیا ہی روحانی اور ہے، چرچ جانا اور چیز ہے، جنگیں لڑنا اور چیز۔ جب کوئی کہتا ہے کہ جی میں آپ کے لیے دعا کروں گا تو بڑی خوشی ہوتی ہے، کاش وہ کلیسیا کے ساتھ بھی اسٹرانگ ہو، ورنہ وہ پریئر واریر، اس سے دعا جتنی مرضی کرا لو وہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ قبول ہو گئی، آپ دکھ گئے برتوں میں، تو وہی آپ کو کہے گا جی میں آپ کے لیے دعا کرتا تھا، یہ میری دعاؤں سے ہوا، اور اپنی اس کی شناخت کلیسیا کے اندر برائے نام، اور وہ واریر ہے، پریئر واریر ہے۔ اور یہاں پر خدا کے سب ہتھیار پہنے ہوئے وہ ایماندار جب دعا کرے گا وہ پریئر واریر ہے، جس کو پالوس کہے کہ میرے لیے دعا کر۔ پالوس، آپ سوچئے تو صحیح کہ پالوس کہے اتنا بڑا رسول کسی ایماندار کو کہ میرے لیے دعا کر،
اور وہ پھل اس کی باتوں میں بھی نہ ہو، اور پھل اس کو کہے جی میں پھل آپ کی ساری ایشیا کوچے کی منسٹری کے بیچ میری تو دعا ہے. اچھا بھائی پھر میرے ساتھ تو پھر چلنے والے کوئی اور ہی ہیں. ہاں تو پالوس رسول یہ جو 106 بات ہے یہ بہت ڈیپ پیسج ہے. اس کی ایک ایک بات یہاں صرف آپ کو ناراضگی ہی ملے گی کہ جی آپ میرے گھر نہیں آئے، آپ نے میرا نام نہیں لیا، آپ نے مجھے ذرا ہائی لائٹ کر دے ذرا چرچ میں. یا بھائی یہی تماشا لگا ہو، وہ یہ نہیں کہ اپنی شناخت دکھائے، لوگ جانے، خود ہی جانے. میں نے کیا بتانا، جانے لوگ کہ خدا کے لوگ کون ہیں، ورشپر کون ہے، پریئر وارئر کون ہے. تو وہ کون ہوگا؟ ہر وقت دعا کرنے والا. اگر ہر وقت دعا نہیں کرتے تو ایماندار ضرور ہیں، پر وارئر نہیں ہے تو پھر کہیں نہ کہیں پھنس جائیں. اور ہر طرح، ہر وقت اور ہر طرح سے آپ کیا مراد؟ ایک تو کنڈیشن کوئی بھی ہو، دوسری بات ہر طرح کا مطلب ہے آپ کو پتا ہو میں پریئر کر رہا ہوں، میں سپلیکیشن کر رہا ہوں، میں انٹرسیشن کر رہا ہوں، میری دعا پٹیشن میں ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں تھینکس گیونگ کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ ہر طرح کی دعا آپ نے کرنی. آپ کی کوئی درخواست ہے، مناجات ہے، وہ پیش کرو. آپ کی شکر گزاری ہے، پیش کرو. آپ نے کسی کے لیے شفایتی، آپ اس کے لیے شفایتی دعا کریں. یہاں روح نہیں بچتی تو شفایت وہ کیا کرتا ہوگا کسی کے لیے؟ بھی شفایت وہی کرے گا نا جو روح جیت کے لائے گا. کسی کے لیے شفایت وہی کرے گا. میں آپ اپنے گھر کے افراد کے لیے کتنی محنت کریں، تکلیف ہو جائے رات دن جاگیں گے اس کے، اور اگر ہاسپٹل لے جانا پڑا بھاگیں گے، لے کے جائیں گے، بچائیں گے نا اس کی زندگی. اور آپ کہیں گے میرا بیٹا ہے، بیٹی ہے، مرتا ہے تو مرے، آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. تو جو کلیسیا کے اندر ایک دوسرے کی فکر کرتا ہے وہ روح جیت کے لائے، کیونکہ وہ شفایت کر رہا ہے، وہ وارئر ہے. ہر طرح کی پریئر ہو، ہر طرح کی دعا کے اندر حکومتوں کے لیے بھی دعا ہے، ملکوں کے لیے بھی دعا ہے. یہ موکل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھگانا ہے، دور کرنا ہے. اور یہ آپ کے سامنے سے بھاگے، لکھا ہے شیطان بھاگے آپ کے سامنے سے، یعنی کہ حملہ آور ہو جائے آپ کے اوپر، آپ کا نقصان ہو جائے. کرائسٹ کی ایک ہی بات کوئی سمجھ جائے، لکھا ہے جاگتے رہو دعا کرو تاکہ آزمائش میں، اس کوئی سمجھ جائے نا، آزمائشوں سے بچنا ہے تو وارئر ہے، آزمائشوں سے بچنا. اور اگر آزمائشوں نے پھنسایا ہوا ہے تو اس کا مطلب پریئر وارئر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آؤ پریئر فیسٹیول، بھاگو، سب کام چھوڑ دو، کیونکہ یہ جنگ کا وقت ہے، حالت جنگ میں ہے. کہتے ٹائم ہی نہیں، مصروفیت ہی اتنی. ایک دن آپ سوچئے منتھ، ایک دن. اور جو مجبوری بیان کرتے ہیں یقیناً ہمیں ان کی مجبوریاں بھی دکھتی ہیں، سنڈے میں بھی بعضوں کی مجبوریاں دکھتی ہیں، بے شمار ہوتی ہیں پرابلم، مگر ایک مجموعی حالت تو وہ آپ نے بتائے، دکھائے مجموعی حالت. تو پریئر وارئر کے طور پر آنا بہت ضروری ہے. یہ آپ کے مائنڈ کے اندر ڈالنا چاہوں گا کہ ہمیں پریئر وارئر بننا ہے. میں آپ کو ہر وقت دعا کرنی آ جائے. اور تسلونیکیوں کے خط کے اندر لاسٹ چیپٹر کے اندر لکھا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہے بلا ناگا، وہاں بھی کہتا ہے بلا ناگا دعا کرو، اور پھر لکھا ہے ہر وقت اس کی شکر گزاری کرو کیونکہ خدا کی جو آپ کی بابت مرضی ہے یہی ہے، ہر وقت شکر گزاری. تو آپ دیکھیں کہ پریئر اب ہتھیار کے طور پہ آنے لگی ہے. سب ہتھیار اور پریئر بھی ایک، بولیے تبھی پریئر وارئر کہیں گے نا. اب پریئر کا مطلب کیا ہے؟
خدا سے بات کرنا ہے. 8 ورڈ جس کا مطلب ہے استفسار کرنا, ٹو آسک, خدا سے بات چیت کرنی, دعا کرنی. اب بائبل میں لکھا ہے اس کی آنکھیں راست بازوں کی طرف اور اس کے کان, بولیے, ان کی دعاؤں پہ لگے ہوئے ہیں. اب آپ کہیں گے دعا کیسے ہتھیار ہے؟ اب دیکھیے, دعا خدا سے کی جاتی. دعا کس طرح کی دعا؟ وہ کائنڈ ساری میں نے بتائی ہیں. پٹیشن ہے, سپلیکیشن, انٹرسیشن ہے, تھینکس گیونگ, یہ ساری دعائیں. اور پھر وہ کہتے ہیں روح میں دعا اور منت. منت کا مطلب ہے مناجات, پٹیشن, پرے, سپلیکیشن, سمپل پریئر. روح میں, اسپرٹ میں, روح میں. اس لیے کہا ایماندار ہو سکتے ہیں. اب روح میں دعا کرنے والا پریئر واریر ہوگا. اب کسی کو روح کے ساتھ ہی نہ چلنا ہو, اگر لکھا روح کی رہنمائی سے چلتے ہیں تو اس کے بیٹے, روح کی گائیڈنس میں وہ بندہ اپنی باڈی کے اوپر پورا غالب ہوتا ہے, کیونکہ بدن روح کے خلاف اور روح بدن کے خلاف. تو اسپرٹ کے اندر, فائر کے اندر, آگ کے اندر, شولوں کے اندر دعا جو ہے اس کو کرنی. نگب ابیو, انہوں نے مذبح کے اوپر اسٹرینگ فائر جلائی, اوپریا. ہیمن سے آگ نہیں آئی, انہوں نے زمینی آگ جلائی, مارے گا. میں آپ جب پریئر کریں گے, اگر اسپرٹ میں نہیں ہے, دنیا کے اندر ہے, بس جسٹ ایسے ہی دکھاوا دعا, یا بس اپنے آپ کو خوش کیا میں نے دعا کر لی ہے, نہیں. اسپرٹ میں, روح میں دعا کرنے والا ہتھیاروں سے لیس ہو. ایمان کی سپر بھی ہوگی, راست بازی کا بختر بھی ہوگا, قوم صلح کی تیاری کی خوشخبری کا جوتا بھی ہوگا, ایمان کو کمر بھی اس نے کسی ہوگی, روح کی تلوار بھی اس کے ہاتھ میں ہوگی, وہ لیے ہوئے. جب پھر دعا میں ایسے ہاتھ اٹھائے تو پھر شیطان بھاگے گا, یا ہتھیاروں سے لیس وہ گھٹنے جھکا دے اور دعا کرنا شروع کرے. گھنٹوں دعا کرے, جو ہی گھٹنے جھکا دیے اس نے, ہاتھ کھڑے کر دیے, کلیسیا کے اندر پرے فیسٹیول میں آ گیا, یہ واریر ہے. تو وہ گھٹنے جھکا کے کیا کرنے لگا ہے؟ وہ سب مقدسوں کے لیے دعا کرنا شروع کر, اپنے لیے صرف نہیں, سب, بولیے, مقدسوں کے بعد, سب مقدسوں کے بعد سے وہ دعا کرنا شروع کرے گا. ہر وقت, ہر طرح روح میں. آپ روح میں دعا کرنا شروع کریں, پھر آپ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے. آپ چرچ میں آپ گھٹنے جھکا دیں گے, وہاں گھر میں آپ اپنے گھٹنوں کو جھکا دیں گے, سجدے میں چلے جائیں گے, ورشپ کرنا شروع کریں گے, دعا میں لگ جائیں گے. آپ واریر ہیں, آپ کو جھکنا پڑے گا, آپ کو وقت نکالنا پڑے گا, آپ کو دعا کرنی پڑے گی, آپ کو منہ کھولنا پڑے گا. آپ کو کلیسیا کے جو نیڈی لوگ ہیں, جن کی ریکویسٹ آپ کو معلوم ہے, ان کے لیے پریئر اٹھائیں. ساری کلیسیا کے لیے, خداوند ٹیمپل گاڈ کی ساری کلیسیا, دنیا کے سب بلیورز کے لیے یہ کہنا پڑے گا, وہ آپ کی دعاؤں کے منتظر ہے, وہ آپ کی دعاؤں کے. آپ جنگ لڑیں گے تو ان کے گھروں سے ابلیس کی کتے پیچھے آ جائیں. آپ نہیں کریں گے, ان کے اوپر اٹیک رہے گا, اور آپ کہیں جی میں ایماندار ہوں. کائے کا ایماندار؟ آپ کو واریر بننا ہے, آپ کو جنگ لڑنی ہے, اور جنگ وہ لڑے گا جو ہمارے ساتھ نہ ہو. آپ سنیے, ہمارے ساتھ نہ ہو اور ہمیں سے توقعات ہمارے ساتھ نہ ہو. غور سے جملہ سنیں, اور ہمیں سے توقعات. یہ بہت بڑا مشکل کام ہے پرے واریر بننا. تو روح میں دعا, اسپرٹ کے اندر, شولوں کے اندر, آگ کے اندر, آپ کی پریئر ہو, آپ کے گھر
کے اندر سے مصیبت ٹلے جائے. بیٹھے رہتے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ, جھک جاؤ دعاؤں کے اندر, کلیسیا کے اندر شامل ہو کر دعائیں اٹھاؤ, کیونکہ لکھا ہے ہر وقت ہر طرح روح میں بولیے دعا اور منت کرتے رہو. کن کو کہہ رہا ہے؟ ایمانداروں کو. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تمہار بھی کوئی ٹائم نہیں ہے, ہمیں کیا کہنا پولس رسول ہے. پولس رسول وہ گیا, آج کا خادم وہ گیا, مزے سے گھر میں لیٹو عیش کرو, اور پھر آزمائش میں پڑے, مشکل میں پڑے گا, ہمیں ہی تکلیف ہوگی, ہمیں ہی لوگ بات کریں گے تمہارا ممبر مشکل میں پڑا ہوا اور ہمارا ممبر اپنی جان کی بربادی چاہ رہا ہے, تو ہم وہاں کیا کریں؟ ہم تو ان کے لیے یہاں کھڑے ہیں اور وہ گھر پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا میں نے کہا ہے گھر میں بیٹھو؟ یا آپ کیوں ان افراد کو گھر میں چھوڑ کے آئے جو یہاں پر کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ کیا لالچ ہے آپ کو ان سے؟ اور بھی ایماندار بھی کہلاتے, پرے وارئر بھی کہلاتے. اب سنیے, پرے وارئر اور فائٹ وارئر, سمجھے؟ پرے وارئر اور آگے فائٹ. ایک پرے کرنے والا ہے, ایک بولیے فائٹ کرنے والا. اور خروج 17 باب میں پڑھا, رفادیم کی وادی کے اندر یہ ملک مصر سے نکل کر ابھی یہ کلزم عبور کیا, تھوڑی دیر آگے یہ بڑھے تو وہاں پر ان کو پانی نہیں ملا. بنی اسرائیل کو ذرا غور سے سننا, پانی نہیں ان کے مویشیوں کو. تو موسیٰ کے اوپر, لیڈر کے اوپر بڑبڑانا شروع ہو گئے, اور موسیٰ کو بھی خدا نے کہا کہ تو لاٹھی لے مار. پر انہوں نے کم اعتقادی یہ دکھائی کہ پتہ نہیں خدا ہمارے بیچ ہے یا نہیں. یہ سچویشن بھی تمہیں مصر سے نکالا, فرعون کے ہاتھ سے بچایا, غلامی کی زنجیریں تمہاری توڑی, کلزم عبور کیا تم نے, اور تم پھر کہتے ہو کہ خدا ہمارے بیچ نہیں. اب اس کو موقع مل گیا, جو یہ کنڈیشن آئی اور امالیکیوں نے حملہ کر دیا اسرائیل کے اوپر. اور پھر موسیٰ چونکہ خدا کے ساتھ چلتا تھا, ابھی مصر سے نکل کے یہ آ رہے ہیں, موسیٰ نے فوراً یشوع سے کہا تو ایک ٹیم گروپ بنا اور امالیکیوں سے لڑنے کو میدان میں نکل جا, اور میں پہاڑ کے اوپر خدا کی اس لاٹھی کو لیے ہاتھ اٹھائے دعا کروں گا, کھڑا رہوں گا. اور اس نے اپنے ساتھ ہارون کو لیا, ہور کو لیا. تو یہ 3 کا گروپ پہاڑ کے اوپر ہاتھ اٹھائے, اور یشوع کیا کر رہا؟ بولیے, نیچے لا رہا. موسیٰ پرے وارئر کے طور پر پہاڑ پر ہے, اور یشوع فائٹ وارئر کے طور پر نیچے. سمجھا گی؟ یہ ہے ساری بنی اسرائیل ہاتھ اٹھائے نہیں. یہ موسیٰ کوئی وارئر بنے تو صحیح, اور یشوع نیچے لڑ رہا. یہاں آج ہم جو سینئر قیادت کہلاتے ہیں, کسی خادم کو کہے کہ یہ کام کر, وہ کام کیا, اس نے جواب بھی نہیں دینا کہ میں نے کیا یا نہیں کیا. اتنا بھی نہیں, یا پرے فیسٹیول میں نہیں آیا تو اتنا ہی پوچھے کہ کیا سرمن تھا. اتنا بھی نہیں, اتنا بھی لفظ نہیں کہ کیا پیغام تھا جو بتا دو میں نہیں آ سکا. اتنا بھی نہیں. وہ پرے وارئر ہو, آپ بتاؤ. اتنا جملہ بھی نہیں فون کر کے کہ کیا سرمن تھا, تاکہ ان کی وہ خوراک ان کو مل جائے. اتنا بھی نہیں. یا اسٹڈی کے اندر آج کیا لیسن تھا, سمجھے؟ کیا کلام تھا, کیا بات کی گئی ہے یہاں. اور بننا پرے وارئر, فائٹ وارئر بننا. تو آپ بتائیں
کہ وہ لڑ رہا ہے، دعا کے ذریعے سے ہاتھ اٹھائے اور نیچے لڑ رہا ہے ویپن دوسروں کے ساتھ، امالیکیوں کے ساتھ۔ آپ سوچئے کہ اتنا بڑا یہ جنگ تھی کہ خدا نے کہا کہ میں ساری زندگی یہ جب تک زمین کے اوپر امالیکی ہے میں ان سے لڑتا رہوں گا، میں ان کا دشمن ہوں گا۔ انہوں نے میرے بچوں کے اوپر اٹیک کیا ہے، ابھی یہ ملک کنعان میں جا رہے تھے، رستے میں ان کے اوپر اٹیک کر دیا، تو میں کہتا امالیکیوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو موسیٰ بھی اسی طرح جانفشانی کے ساتھ، آپ سنیے، موسیٰ کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا تو یشوع شکست کھاتا۔ یشوع آپ سوچے یار پہلے تو اتنے بندے میں نے مار دیے، اب مجھے کیا ہوا، میں پاورلیس کیوں ہو گیا، میں قوت کیوں نہیں نظر آ رہی؟ بھائی پرے واریر پیچھے تھاکے ہوئے، لہذا موسیٰ نے کہا میرے ہاتھ اوپر ہی رکھو، پھر وہ اوپر رکھتے، یشوع پھر شروع ہو جاتا۔ کبھی سوچا ان باتوں کے اوپر؟ میری آپ کی ناکامیاں، ہمارے پیچھے کوئی دعا نہیں کر رہا، ہماری کامیابیاں، ہمارے پیچھے کوئی دعا کر رہا نہیں۔ کہیں گے جی نہیں کامیابی ہماری اپنی ہے، پادری کی کہاں سے آگے، پادری کیا کرتا ہے، ایماندار کیا کرتے ہیں؟ ایمانداروں کی دعاؤں سے۔ یاد رکھیے ہم جیتے، مگر آنر کون لے جاتا ہے؟ رشتہ دار۔ آنر کون لے جاتا ہے؟ دوست۔ جان کن کے لیے نثار کرتے ہو؟ دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور جو ڈے نائٹ جاگتے ہیں ان کی پرواہ نہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہے، سمجھے؟ تو آپ بتائیے کہ واریر کہاں ہیں، کلیسیاں کہاں جا رہی ہیں؟ تو جو ہی ہاتھ پھر اوپر ہوتے تو کیا ہوتا؟ فتح یشوع کو ملتی جاتی، سمجھے؟ آپ سب دعا کرنا شروع کر دیں، یاد رکھیے سول وننگ ہونا شروع ہو جائے۔ یہ جو خادم ٹھوس ہوتے ہیں نا، وہ ہتھیاروں خود بھی نہیں ہوتے اور ان کے پیچھے واریر بھی نہیں ہوتے، مگر خدا کے ساتھ چلنے کا دل سب کا کرتا ہے، مگر چلتے نہیں، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، دعا کرنی پڑتی ہے، گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے، ساتھیوں کے ساتھ اڑنا پڑتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے، باتیں شیئر کرنی پڑتی ہے۔ چینل کے اوپر میں ٹیچنگ دے رہا ہوں، بہت لائیو آ رہے تھے، بہت کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں لوگ، کئیوں کے پاس موقع ہے، ان کے پاس سیل فون بھی ہے پر وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے، باقی بعد میں بھی دیکھ لیتے، مگر کئی اتنا بھی گوارا نہیں پائی، سب مجھے برکت ملی، اتنا بھی جملہ ان سے منہ سے نکلنا گوارا نہیں، وہ واریر ہیں، سمجھے؟ وہ پرے واریر ہیں، رشتہ داروں سے بات گھنٹوں اور خدا کے کلام کو سننے کے لیے وقت ہی نہیں، وہ واریر ہیں، سمجھے؟ اس لیے کلیسیاں تنزلی کا شکار، خاندان مشکلات کا شکار، روحیں جیتی جاتی ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں، گناہ دنیا اندر گھسا ہوا ہے کہ پیور بلیور کہلاتے ضرور ہیں پر دکھتے نہیں، واریر نہیں۔ تو واریر موسیٰ ہارون، انہوں نے پھر موسیٰ کو بٹھا دیا پتھر، تھک گیا تو ہاتھ بھر گئے اس کے، تھک جاتے تھے اٹھاتا، مگر اٹھانے سے ہی ہوگا، دعا کرنے سے ہی ہوگا، اور کوئی چارہ نہیں۔ اب بھید سنیں، اب دعا کرنے سے ہی کیوں فتح ملتی؟ یہ ویپن ہے نا۔ اب دیکھو آپ یا میں دعا کر رہا ہوں، خدا من تیرا شکر تیرے لہو کے لیے، پاک روح کے لیے، کلام کے لیے، نجات کے لیے، قدوس پاک یہوہ تیرا شکر ہو، تو نے مجھے زندگی دی ہے، برکت دی ہے،
یہ آپ دعا کر رہے ہیں, سمجھے؟ تو کس سے کر رہے ہیں؟ بولیے, سب بولیے ایک دم سے, باپ سے. آپ بولیے, بتائیے کہ میرے سامنے پرائم منسٹر کھڑا ہو, میں اس سے ٹاک کر رہا ہوں, تو اس کے ارد گرد آرمی کیسے کھڑی ہو الگ, کہ کوئی بیچ میں ایسا حملہ نہ ہو جائے. ٹاک کرنے والا جو ہے وہ ٹاک کر, امپورٹنٹ ٹاک ہے, غصے نہیں دیتے کسی اور کو, ایسے گارڈ کھڑے ہوتے ہیں. کہاں اور خدا سے بات ہو رہی ہو, تو آپ بتائیے فرشتے کیسے ہوں گے؟ ذرا کھڑے ہوں, ذرا دائرہ بنا لیں. میں دعا کر رہا ہوں, فرشتے آئیں گے یا نہیں؟ تو پلیز کوئی رستہ بنا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں, کیونکہ میری باپ سے دعا ہو. ہاللویا. دعا جاری ہے, فرشتے جا کے دکھائیں ذرا, سمجھے؟ اور یہاں کے فرشتے کہتے آؤ بھائی پرے فیسٹیول پہ, کہتے جی ٹائم ہی نہیں. اور دعا باپ سے کرنی, واریر کہلانا. میں نے بتایا مہینہ ہو یا ویکلی, یہ ہر لمحہ گھر میں بھی آپ دعا کے لیے وقت نکالیں, اور جو ہی دعا کریں الرٹ فرشتے. اور ابلیس کی کوفتے اگر پیچھا بھی کر رہی ہے تو پیچھے ہٹنا چاہیے. اور آپ کہیں گے میں کامیاب کیسے ہو گیا؟ آپ باپ سے دعا کر رہے تھے. پھر آپ کہیں اچھا میری دعا سنی گئی, اور بھائی کلیل سے آپ کے لیے دعا کر رہے. یہ ہے ہتھیار دعا کا. اس لیے ہر وقت ہر لمحہ دعا محنت کرتے رہو. پرے واریر بننا ہے. اور یشوا نیچے بولیے فائٹ واریر. آپ پرے واریر ہیں یا فائٹ واریر؟ فائٹ واریر ہیں تو روحیں جیت کے لائیں گے. پرے واریر ہیں تو بھی آپ کی دعاؤں سے روحیں جیتنے والے جیت کے لائیں گے. یہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا تھا. پر نیو ٹیسٹمنٹ کا پولس رسول بتاتا ہے, وہ تو اب ہم اور آگے ہیں. پولس رسول کہتا ہے ہم پرے واریر بھی ہیں اور فائٹ واریر, دونوں ہی. میں فائٹ کروں اور پیچھے میں کہوں جی چند جو ہے وہ دعا کرے, کہ یقیناً وہ پرے واریر. تو فائٹ واریر فرق ہوگا اور پرے واریر. بولیے, یہ یشوع موسیٰ میں نے بتا دیا. مگر پولس اس سے آگے جاتا, وہ کہتے ہیں کہ پرے واریر بھی بننا ہے اور فائٹ واریر بھی بننا. وہ کہتا ہے روح میں دعا اور منت کرتے رہو, اور آگے لکھا ہے اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بولیے بلا ناگا دعا کیا کرو. اسی غرض سے کیا مراد ہے؟ اسی غرض سے کیا مراد؟ اسی غرض سے مراد ہے جو اوپر اس نے بتا دیا ہے کہ سارے ہتھیار پہنیں گے. تو غرض کیا ہے؟ ہم نے مسیح میں قائم رہنا ہے, اسی غرض سے. اور ابلیس کے جلتے تیروں کو بجھانا ہے, اسی غرض سے کہ آپ پرے واریر بن جائیں گے, اور جس کے اوپر تیر چل رہا ہے وہاں تیر چلنے نہیں پائے گا. آپ خود بھی دعا کر رہے ہو اور دوسرا بھی کر. آپ سوچو یہ ساری ٹیم میرے لیے دعا کر رہی, آپ سب میرے لیے دعا کر رہے ہیں, تو یہ تبھی میں کھڑا ہوں. آمین. آپ جو یہاں بیٹھے ہیں, یہ سارے لیڈر, ہر ایک آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہو کہ آپ کے لیے دعا ہو رہی؟ آپ سوچ سکتے ہو آپ کو, ہاں میرے لیے دعا ہو رہی ہے. میری کلیسیا میرے پیچھے کھڑی ہے, دعا کر رہی ہے. کوئی کہتے نہیں میں خود ہی. اگر خود ہی ہے تو پھر آپ کلیسیا نہیں. کلیسیا میں مجموعی شکل لینی پڑے گی. ہمیں پرے واریر بننا ہے اور فائٹ واریر بھی بننا ہے. اور کہتا ہے اسی غرض سے جاگتے رہو. یعنی غرض کیا ہے؟ ابلیس کا جلتا تیر کسی فیملی کے اوپر, کسی بھائی بہن کے اوپر چلنے نہ پائے. کسی کے اوپر کوئی ہتھیار ابلیس کا مت چلے, کیونکہ ہم
हथियारों से लैस प्रेयर वॉरियर है और उन्हें जीतने वाले फाइट वॉरियर है। आमीन। तो आप सोचो कि फाइट वॉरियर है, प्रेयर वॉरियर। चले, पौलुस कहता है दोनों, पर एक एक भी हो सकता है। समझे? एक एक भी हो सकता है, क्योंकि पौलुस के पास मिनिस्ट्री ज्यादा है, दूसरे के पास मिनिस्ट्री का लेवल कुछ कम है, तो हर एक के पास जो है, जो अंदाजा तौफीक ताकत हर एक के पास होती है, वो मिनिस्ट्री करता। तो अलग भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते। समझे? अब आपने क्या चुनना है? आप प्रेयर वॉरियर बनना है या प्रेयर वॉरियर भी और फाइट वॉरियर भी? दोनों सूरतों में आपको 100% कलीसिया के साथ खड़े होना पड़े, फिर अदरवाइज नहीं हो सकता। और अगर कहें जी मैं कलीसिया का मेंबर हूं, मेंबर हो सकते, ईमानदार भी हो सकते, पर फाइट वॉरियर है। फाइट वॉरियर है तो रूहें जीत के लाओ। प्रेयर वॉरियर है तो आपकी दुआएं, आपका कलीसिया के साथ वाबस्तगी इस तरह 100% दिखेगी। कोई कहेगा ये भाई बहन, ये घराना हर इबादत में होता है, ये दुआएं करने वाले लोग, ये मुकद्दस, ये ईमानदार, और अगर किस्तों में नजर आते हैं तो ना ही प्रेयर वॉरियर, ईमानदार जरूर हो सकते। तो फिर आप बताइए कि कितनी जिम्मेदारियां, सब हथियारों से लैस, इसी घर से जागते रहो और सब कस्सों के वास्ते बोलिए बिला नागा दुआ करो। तो आप बताओ, सब मुकद्दसों के लिए करते? सब मुकद्दसों के वास्ते करते? आप कहते हैं करते हैं, तो पौलुस कहता है फिर मेरे लिए भी करो। अब हथियारों से कोई लैस होगा तो पौलुस के लिए कर सकेगा। अब कोई कहे पौलुस को या मुझे कहे हर साल आपके लिए मैं दुआ करता हूं, तो मैं कहता हूं यार तू चर्च तो दिखता नहीं, टाइप तो तेरी आती नहीं, दुआ तो करता नहीं, कभी राता है नहीं, कलाम मैं क्या सुनाता हूं तुझे पता नहीं, कभी पूछा नहीं, कभी तू मेरे साथ बैठा नहीं, तो तू काहे का मेरे लिए क्या करता होगा? कैसे मान लो? या फिर वो गूंगा है, उसकी जबान बंद है, गिरा पड़ी हुई है उसकी, तो वो कैसे दुआ करता होगा? यहां पर एक दूसरे के साथ हमें दुआ करनी है, हमें प्रेयर वॉरियर बनना है, हमें फाइट वॉरियर बनना है। और पौलुस फिर एक प्रेयर वॉरियर का जिक्र करता है, कुछ में पढ़ा, एफ्रास उसका नाम। क्या नाम? बोलिए एफ्रास, बोलिए सब। इन भाइयों का नाम तो सभी को आता है ना सबको? आपको तवक्को है कि ये सब आपके लिए दुआएं करते हो, या आपको किसी एक का पता हो कि ये तो ज्यादा ही दुआ करता, या यहां बेंचेस के ऊपर जो बैठे हैं क्वायर में, मैं कहूं, मैं किसी का नाम ले लूं कि ये फैमिली बहुत दुआ करती है कलीसिया की, ये भाई बहन बहुत दुआ करता है, क्या मुझे पता होना चाहिए कि नहीं? पौलुस को जब पता है तो मुझे क्यों नहीं पता होना चाहिए? पौलुस क्या कहता है? इफ्रास कहता है, इफ्रास के हवाला से, कि वो तुम्हारे लिए दुआ में बहुत ज्यादा आमीन। क्या जवाब करता है? आगे सब्जेक्ट भी पौलुस को पता है कि तुम पूरे काबिल हो जाओ। ये दुआ वो करता रहता है इफ्रास कलीसियाओं के लिए। तो कलीसियों के जब लेटर लिख रहा है पौलुस, तो कहता है इफ्रास बहुत दुआ कर, मुझे पता हो कि फलां भाई फलां बहन कलीसिया के लिए बहुत दुआ कर। वो कैसे पता चलेगा? वो मेरे साथ शेयर करेगा, भाई साहब मैं रोज दुआ कर, भाई साहब मैं आपके साथ मिलके हम कोई टाइम निकाल के बैठते हैं, दुआ करते हैं। वो इस तरह मेरे साथ प्रोग्राम बना ले, वो पौलुस के साथ इस तरह प्रोग्राम बनाते, या वो प्रेयर फेस्टिवल जैसे होता है वो आता है। फिर क्यों आते हो? कहे जी हमने दुआ करनी है,
मुकस्सों के वास्ते हम अपना वक्त निकाल के आए। तो इफ्राज लिखा, वो कहता है पूरे कामिल हो जाओ और पूरे इत्तेकाद के साथ खुदा की मर्जी पे कायम रहो। ये दुआ करता है। हिरकलुस कलीसिया के लिए भी दुआ करता है, लदूकिया की कलीसिया के लिए भी दुआ करता है, कुलसियों की कलीसिया के, वो कलीसियाओं के लिए दुआ करता है। तो आप बताओ कितना जाफशानी वो करता। इफ्राज तो वो लिखता है कि वो इसी कोशिश में लगा रहता है, वो प्रेर उठाता रहता है, वो उसने जाफशानी कर रखी है। गोया पौलुस कहता है ये प्रेर वारिया, ये प्रेर वारिया। और कहता है अगर ये प्रेर वारिया हथियारों से लैस होकर मुझे मिल जाए तो उनको कहता है मेरे लिए दुआ करो ताकि मैं उस खुशखबरी के भेद को, उन मुकाशवों को जो मुझ पे आते हैं, मैं दलेरी से बयान करूं, जिस तरह बयान करना मुझ पे फर्ज है, ढीला ढाला नहीं। मैं ना हाय जाफशानी से बोल सकूं। जब तुम दुआ करोगे तो इब्लीस की कुफ्ते जाएंगी, खुदा की तरफ से मुकाशवे उतरेंगे मेरे ऊपर और कलीसिया तरक्की कर जाएगी। जिसके लिखा कि मैं जंजीर से जकड़ा हुआ एलची हूं, मैं दुखों में हूं, मुश्किलात में हूं, मेरे लिए दुआ करो ताकि मैं दलेरी के साथ उस कलाम को बयान कर सकूं। और कुलसियों के खात्मे वो कहता है मेरी जंजीरों को याद रखो। आइए खुदा के ताबे हो जाए। इब्लीस का मुकाबलेगा कि हमें खुदा के सब हथियार पहने हुए क्या बनना है, बोलिए प्रे वॉरियर और फाइट वॉरियर। आइए खड़े हो।